بھی بات اس پہ ہوتی رہی ہے کہ اس ملک میں جو دورہ نظام عدل ہے اور جس طریقے سے عدلیہ کی طرف سے کچھ فیصلے کچھ آڈیوز جو آئی ہیں ان سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ جھکاؤ جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب ایک جج صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو آئی، آڈیو کے بعد ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا، وہ ریفرنس ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اور آج صبح جو آڈیو آئی ہے اس میں جس طریقے سے ٹرک کی بات ہو رہی ہے اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے لیے ایک ٹرک تیار کھڑا ہے، اور یہ آڈیو فواد چودھری صاحب اور ان کے بھائی فیصل چودھری کے درمیان گفتگو کی ہے، تو یہ آموں کا ٹرک تو نہیں ہے، نہ یہ مالٹوں کا ٹرک ہے۔ جب ایک ٹرک تیار ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ وہ کس چیز کا ٹرک ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ رکھا کہ ایک وکیل صاحب کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور اس میں آمدن سے زائد اثاثہ جات، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کے ثبوت لگائے گئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا؟ اور یہ جو دورہ نظام عدل ہے، آج جو معیشت کے حالات ہیں، جو ملک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی شروعات 2016 میں ہوتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک بینچ نے میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا، اور اس کے بعد پاناما کی ایک جی آئی ٹی بنائی گئی جس کی نگرانی 3 سپریم کورٹ کے ججز نے کی۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی تحقیقاتی ٹیم یا کسی بھی تحقیقات کا جو نگران ہے وہ سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو مقرر کیا جائے۔ اب یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں اور تحقیقات کا آرڈر کر رہے ہیں تو ان تحقیقات کی نگرانی بھی آپ خود کریں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن کا جھکاؤ کسی ایک طرف واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا اور اس کے بعد پاناما کی جی آئی ٹی کی تحقیقات ہوئیں، تو یہ سب کو پتا تھا کہ پاناما جی آئی ٹی کا فیصلہ کیا آنا ہے، اور پھر جب ٹرائل چلایا گیا تو وہ روزانہ کی بنیادوں پہ چلایا گیا۔ ملک کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کا، کسی بھی وزیر اعظم کا ٹرائل جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلایا گیا ہو۔ کیا یہ معیار باقی پبلک آفس ہولڈرز پر بھی لاگو کیے گئے ہیں؟ کیا توشہ خانہ کا ٹرائل بھی روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے؟ کیا ٹیرین وائٹ کا کیس روزانہ کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے؟ یہ دورہ نظام عدل ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی صاحب کو کچھ رعایتیں حاصل ہیں، کچھ چھوٹ حاصل ہے، اور ان کو اس کڑے احتساب کا سامنا نہیں ہے جس سے باقی اس ملک کے سیاسی رہنما گزرے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ان کے سہولت کار آج بھی موجود ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سہولت کاری کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج صبح جو آڈیو آئی ہے جس میں
فواد چودھری صاحب اور فیصل چودھری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ جج صاحبان کے درمیان پیغام رسانی کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا پیغام یا فلاں صاحب کی ڈیمانڈ فلاں صاحب تک پہنچائی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب کے لیے ایک ٹرک تیار ہے۔ اب یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جن جج صاحب کو پہلے ہی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک ریفرنس دائر ہو چکا تھا جس میں آمدن سے زائد اثاثے لاہور کینٹ کے اس پلاٹ کی بات ہوئی، 4 کنال کا وہ پلاٹ جس کی قیمت 40 کروڑ ہے مگر وہ 10 کروڑ میں خریدا گیا، اور جس سے خریدا گیا اس نے ایک دن پہلے وہ خریدا تھا تو لیئرنگ کی گئی، اس کا کوئی نہ جواز پیش کیا گیا ہے نہ اس کی کوئی صفائی دی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ اب تک مقرر نہیں کیا جا سکا اور یہ تاخیر کا شکار ہے۔ معاملات مزید سنگین ہو رہے ہیں، اور آج کی آڈیو میں وہ ٹرک کا ذکر، اب یہ کوئی آموں کا ٹرک تو نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کس چیز کا ٹرک ہے۔ اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ایک رقم کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ ایک مخصوص رقم کے لیے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ فواد چودھری صاحب پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں ایک عدالت اور دوسری عدالت کے مابین، اور اس میں اپنا سیاسی اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک جج صاحب جن پہ پہلے ہی الزامات ہیں، جن کے خلاف ریفرنس آ چکا، جن کے خلاف پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز کی مذمتی قراردادیں آ چکی، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ایک ٹرک تیار ہے۔ اگر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتا اور اس کو مزید تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے تو یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور جو پارٹی بات کر رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں دور نظام عدل کے حوالے سے، تو پھر یہ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عدلیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران احمد نیازی کے سہولت کار ہیں، اور اس کو وہ سہولیات میسر ہیں جو باقی سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں ہیں۔ اس کی بیل ہو تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو کب آپ کی سہولت ہے، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں، صبح آ جائیے، دوپہر آ جائیے، شام آ جائیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو تو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، مگر یہ آڈیو در آڈیو آنے کے بعد، لاہور کے پلاٹ کے ثبوت آنے کے بعد، اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلز آنے کے بعد بھی مظاہر علی وہ کہتے میں چیف جسٹس کو اپنی صفائی پیش کروں گا۔ تو دیکھیے، اس ملک کا سب سے بڑا عدل کا ادارہ جس نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو، اگر ان میں بیٹھے ہی ایک جج صاحب کے خلاف یہ الزامات سامنے آئے ہیں تو یہ قوم کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے باقاعدہ اس کی سماعت کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، تاکہ قوم کو پتا ہو کہ یہ الزامات جو تھے وہ لگائے گئے تھے اور تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی قابل افسوس ہے۔ ہم ہر روز یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ آنریبل ججز کا جھکاؤ عمران نیازی صاحب کی طرف ہے۔ تو آج کی آڈیو اور پچھلی آڈیو کو ملائیں کہ محمد خان بھٹی جو کل ایران کی سرحد پار کرنے کی کوشش میں، فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ ایک آڈیو تھی، اور آج جو آڈیو آئی ہے فواد چودھری صاحب کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اور ہمیں سزا دلوانے کی بات کی جا رہی ہے۔ سہولت کاری کی انتہا دیکھیں کہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ استغاثہ دائر کیا جائے اور 228 کی کاروائی کر کے سزا دلوائی جائے تاکہ پی ایم ایل این پہ پریشر ڈالا جائے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس ملک میں اگر یہ دورہ نظام عدل رہا تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ان جج صاحبان کا کیا قصور ہے جو ایمانداری کے ساتھ، فرض شناسی کے ساتھ حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں۔ پورے ادارے کو خدارہ داغدار مت کیجئے، پورے ادارے پر یہ داغ مت لگنے دیجئے۔ اگر ایک شخص کے خلاف الزامات آئے ہیں
تو اس کی تحقیقات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور دیکھیے کہ یہ توشہ خانہ کا ٹرائل فرد جرم آج تک عائد نہیں ہو سکی. میاں نواز شریف کا کیس تھا, روزانہ کی بنیادوں پہ باقاعدہ اس کی سماعت ہوتی تھی, سپریم کورٹ کے ججز کو نگران مقرر کیا جاتا تھا. آج ایک لاڈلا ہے جو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, جو عدالتوں پہ حملے کرتا ہے, جو مسلح جتھوں کے ساتھ عدالتوں کے ہاتھے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے آتا ہے, مرضی سے جاتا ہے. اربوں روپے کی چوری ہے توشہ خانہ میں, ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, 7 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہے. یہ کتنی دفعہ فرد جرم عائد ہونے سے اس کو بچایا جائے گا؟ کتنی دفعہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں تاریخ لی جائے گی؟ اور اس کو تاریخ کیوں ملتی ہے؟ میاں نواز شریف کو تو تاریخ نہیں ملتی تھی. یعنی یہ بدعنوان بھی ہے, یہ بدنیت بھی ہے, اس پہ اربوں روپے کے چوری کے الزامات ہیں, بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, پھر بھی دندناتا پھرتا ہے اس ملک میں. وہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر رہا ہے اور اس کے لوگ ایک معزز جج کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں, اور ٹرکوں کی باتیں بھی اس ملک میں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ادارہ مقدم ہے, محترم ہے, اور اس نے انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے. مگر اگر یہ معاملات رہے تو لوگوں کا پھر نظام عدل سے اعتبار اٹھ جائے گا. مکمل طور پہ اٹھتا جا رہا ہے دن بدن, مگر مکمل طور پہ اٹھ جائے گا. اور جب نظام عدل سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اٹھ گیا تو لوگ آپس میں فیصلے کیا کریں گے, پھر گلی محلوں, سڑکوں پہ, چوک چوراہوں میں فیصلے ہوا کریں گے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک شخص, اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. کوئی ان کے خلاف کاروائی کرنے کو تیار نہیں, کوئی ان کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لگانے کو تیار نہیں. ہمارے یہاں وزیر آباد میں مدثر نذیر اور احسن بے گناہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. غلام محمود ڈوگر جے آئی ٹی میں ان کا نام ڈالتا ہے, ان کی جس طرح بیل ہوتی ہے غضب خدا کا, اور دوسری طرف عمران احمد نیازی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیل ڈکٹیٹ کرواتا ہے کورٹ کو. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بااثر نہیں ہے, وہ طاقت نہیں رکھتے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ تحریک انصاف نہیں, یہ تاریخ انصاف ہے. اس نے تاریخ کر دیا ہے انصاف کے نظام کو, اس تاریخ انصاف نے. اور اب اپنے عدلیہ میں بیٹھے سہولت کاروں کے ذریعے اس ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں, اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹرک والا الزام دیکھیں, پچھلی دفعہ بھی جب محمد خان بھٹی کی آڈیو آئی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. واضح طور پہ پرویز الہی صاحب جج صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہیں, اثاثے سامنے آ گئے, کاغذ سامنے آ گئے, پلاٹ سامنے آ گیا. اور آج جب یہ ٹرک کی بات کی جا رہی ہے, اور ایک ٹرک کو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو بطور ایک رقم کے کوڈ ورڈ میں پیش کیا گیا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ایک ٹرک کسی رقم کا کوڈ ورڈ ہے. تب جب ایک ٹرک تیار ہے اور ہمیں سزائیں دلوانے کی بات ہو رہی ہے اور جج صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, فواد چوہدری صاحب نے نقوی صاحب کا نام لیا, میں تو نہیں لے. اس کی صفائی دینا, کیا اس کیس کی تحقیقات ہونا, کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلایا جانا, کیا یہ ان حالات میں ضروری نہیں ہو گیا؟ یا صرف سیاستدانوں کے لیے سزائیں رہ گئی ہیں؟ آپ سیاہ کریں, سفید کریں, ہم سرنگوں ہیں, سر تسلیم خم ہیں آپ کے سامنے. تو یہ انصاف جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ایک آنریبل جج جس پہ سنگین الزامات ہیں وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کریں گے؟ کیا آئین کے اندر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اس کی سماعت ہونا, کیا یہ آئین پاکستان میں پروویژن نہیں ہے؟ یہ نہیں کر رہے. کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی الزامات ہوں گے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے, اور جوڈیشل کاؤنسل ہی اس کی تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کرے گی. تو یہ جتنی تاخیر کا آپ اس کو شکار کریں گے, مزید سوالات اٹھے, مزید یہ بات متنازع ہوگی, تنازعات کھڑے ہوں گے, مزید ادارہ داغدار ہوگا. ان ایماندار ججز پہ سوالات اٹھیں گے جو جن کا قلم صرف انصاف کے لیے چلتا ہے. یہ دوہرا نظام عدل, یہ دوہرا معیار, یہ اس ملک میں نظام عدل کو ختم کر دے گا اور بہت تاخیر ہو جائے گی.
بڑے بڑے ایماندار ججز موجود ہیں, تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ کن ججز کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا ہے سید زمان صدیقی مرحوم کا, اور کن ججز کا نام سیاہ حروف میں لکھا گیا ہے. تو خدا را اس ادارے کو بچائیے, اس کی تکریم کو بچائیے, اس ادارے کو داغدار مت ہونے دیجیے. اور صرف ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب معیار بن گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مکمل تحقیقات کی گئی, آخری حد تک تحقیقات کی گئی, تو کیا وجہ ہے کہ وہی انصاف مظاہر علی اکبر ہیں, ان کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گزرے تھے. مگر یہاں پہ تاثر ہے, لوگ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ بھی تقسیم ہے, گروپوں میں تقسیم ہے. یہ افسوسناک ہے بطور قانون کے ایک طالب علم کے. ہمارا اس ادارے سے بھی ایک تعلق رہا ہے کئی دہائیوں کا. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں رنج ہوتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس ادارے کی عزت تار تار ہو رہی ہے, داغدار ہو رہی ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنا, اس کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور کیوں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس نہیں بھیجا جا رہا؟ اگر پلاٹ خریدنے کے ذرائع موجود تھے اور پلاٹ کی قیمت واقعی 10 کروڑ ہے تو قوم کو بتایا جائے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس گیا تھا, انہوں نے ان کو کلیئر کر. مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, جس وجہ سے یہ کیس وہاں فکس نہیں کیا جا رہا. اور ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا, ہماری بیلیں 2-2 سال نہیں لگتی تھیں, ہمارے خلاف کیسز آتے تھے, 90 دن کا ریمانڈ تھا, جوڈیشل ریمانڈ تھا, روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل تھے. ہمیں جب سزا دینی ہوتی تھی تو روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل چلتا تھا. جب ریلیف کی باری آتی تھی تو کوئی جج صاحب ہماری سال بیل نہیں لیتے تھے. ہم بڑا پسے ہیں اس نظام عدل کے تحت, جس میں تب بھی عمران خان کے سہولتکار موجود تھے, آج بھی عمران خان کے سہولتکار موجود ہیں, جو اس کا کیس آگے نہیں چلنے دیتے. جو کیس ہم بناتے ہیں, فورن فنڈنگ کی 3 FIR تھی, 2 میں سٹے آرڈر ہے, 1 میں اس کی بیل ہو گئی ہے. توشہ خانہ کا ٹرائل ہے, وہ چلنے نہیں دے رہا. حملہ کیس ہے, وہ جا کے سٹے لے لیتا ہے, بیل لے لیتا ہے. عمران خان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں, سٹے ریلیف. ہماری پوری قیادت جیلوں میں ہوتی تھی. ادھر ایک مقدمہ بنتا ہے, آدھے گھنٹے میں وہ قواش ہو جاتا ہے کیونکہ عمران خان کو اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور دیکھیے, یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے, ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تعالی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. گجرانوالہ میں انہوں نے کہا کہ فواد چودھری پیغام رسانی کر رہے ہیں. توشہ خانہ کیس میں آج تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. مسلح جتھوں کے ساتھ عمران خان عدالتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس کے باوجود اربوں روپے کی چوری کے الزام کے باوجود عمران خان کی سہولت کاری جاری ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ آج جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس میں کس ٹرک کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر عہدے سے ہٹایا گیا. محمد نواز شریف کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلایا گیا. ملک میں دوہرا نظام انصاف نہیں چل سکتا. کیا عمران خان کے خلاف کیسز پر کارروائی روزانہ کی بنیاد پر ہوگی؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو مسلسل ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ مثبت نتائج نکلے گا. چیئرمین عمران خان نے جیل بڑا تقریب بڑے شوق سے شروع کی تھی, اب جو معطل کر دیا. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 63 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے 11 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. بتا چلیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے سی پیک سپورٹ فنڈ کی مد میں بھی منظوری دی.
ورکنگ پارٹی نے سی پیک سپورٹ منصوبے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے لنک ہائی وے اور چکوال میں ڈڈیال بائی پاس کی تعمیر کی منظوری دی۔ منظور ہونے والے منصوبوں میں پاکستانی جامعات کے لیے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، میران شاہ میں انسٹیٹیوٹ آف پروگریسو سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام، عطا آباد جھیل سے وسطی ہنزا کے لیے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم شامل ہیں۔ CDWP نے نیشنل پولیس ہسپتال کی منظوری بھی دی۔ اس منصوبے میں 100 بستروں پر مشتمل ہسپتال قائم ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت سینٹرل ایپیکس کمیٹی کے تحت قائم کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ صوبوں کی جانب سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات پر بریف کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تمام اداروں کو ٹائم فریم کے مطابق اہداف واضح کرنے کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور دہشت گردی کے خلاف جامع اور مؤثر قومی حکمت عملی درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کلا کما کرتے ہوئے ان کے سہولت کاروں کا بھی صفایا کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے اداروں کی استعداد بڑھانے اور مکمل فعال کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستانی قوم اور اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اسی عزم اور جذبے سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔